ایک وقت تھا جب زمین پر ظلم کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لوگ اپنے رب کو بھول چکے تھے اور شرک کے گہرے سمندر میں ڈوب رہے تھے۔ اسی دور جاہلیت میں ایک شخص نے حق کی آواز بلند کی، ایک ایسی آواز جو نہ صرف اس وقت کے جابر بادشاہ نمرود کے تخت کو ہلا دینے والی تھی، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشعل راہ بنی۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جنہوں نے اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا اور باطل کے مقابلے میں ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ شہر بابل، جہاں نمرود نامی ایک ظالم بادشاہ کی حکمرانی تھی۔ نمرود اپنے آپ کو خدا کہلواتا، اس کا الزام تھا کہ وہ زمین پر سب کچھ کنٹرول کرتا ہے۔ لوگ اس کے خوف سے سر جھکائے اس کی پرستش کرتے تھے، لیکن اللہ نے اس ظلم کے مقابلے کے لیے ایک ننھے سے بچے کو چنا، جس کا نام تھا ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ قرآن پاک میں سورہ صافات میں اللہ پاک نے فرمایا، اور ہمارے رسول ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے۔ یہ بشارت تھی ایک ایسی شخصیت کی جو اللہ کی راہ میں ہر مشکل کو قبول کرے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو خواب میں دکھایا گیا کہ ان کا بیٹا ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا ہوگا، لیکن نمرود کے دربار میں ایک پیشگوئی پھیلی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کے تخت کو چیلنج کرے گا۔ اس خوف سے نمرود نے حکم دیا کہ ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ کی مشیت کو کون روک سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم کی والدہ نے انہیں غار میں چھپا دیا۔ وہاں وہ تنہائی میں پلے، لیکن اللہ کی رحمت ان کے ساتھ تھی۔ اللہ نے ان کے لیے رزق کا انتظام کیا، جیسے کہ شہد کی مکھیوں نے ان کے لیے دودھ جیسا مادہ فراہم کیا اور پرندوں نے ان کی حفاظت کی۔ وہ غار کی تنہائی میں اللہ کے نور سے منور ہوتے رہے۔ ان کی پرورش ایسی ہوئی کہ ان کا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا۔ جب وہ جوان ہوئے تو ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ ستاروں، چاند اور سورج کو دیکھتے اور سوچتے کہ کیا یہ خالق ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ انعام میں اللہ پاک نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ جب رات نے ان پر اپنا سایہ ڈالا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ غائب ہوا تو کہا، میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح جب انہوں نے چاند کو دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ غائب ہوا تو کہا، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو دیکھا جو سب سے روشن تھا تو کہا، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے اعلان کیا، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ایک حنیف کی طرح، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ تمہارا کوئی بھلا کر سکتے ہیں۔ لوگ چونک گئے، ان کے لیے بات نئی تھی۔ انہوں نے کہا، ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم نے کبھی سوچا کہ یہ بت تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہارے بنائے ہوئے پتھر تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ایک دن جب قوم عید کے تہوار پر گئی، ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے۔ وہاں بڑے بڑے بت رکھے تھے جن کے سامنے لوگ سجدہ کرتے۔ انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور سب بتوں کو توڑ دیا، سوائے سب سے بڑے بت کے، جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ جب لوگ واپس آئے اور یہ منظر دیکھا تو غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ ایک جوان ابراہیم اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم کو نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا۔ نمرود نے غرور سے پوچھا، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے نہایت سکون سے جواب دیا، شاید اس بڑے بت نے یہ کیا ہو، کیوں نہ اس سے پوچھ لو، اگر وہ بول سکتے ہیں تو بتائیں گے کہ یہ کس نے کیا۔ لوگ لاجواب ہو گئے، وہ جانتے تھے کہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآن میں اس واقعہ کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ نمرود نے غصے میں ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔
اس نے ایک بڑی آگ کا الاؤ تیار کرنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے لکڑیاں جمع کی، دن رات محنت کی اور ایک ایسی آگ جلی جو دور دور تک دکھائی دیتی۔ حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا، لیکن اللہ کے نبی کا ایمان اٹل تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کا حامی و ناصر ہے۔ جب انہیں آگ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، لوگوں نے ان سے پوچھا، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس رب پر بھروسہ کرتا ہوں جس نے مجھے بنایا، وہی میری حفاظت کرے گا۔ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی ہو۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے سلامت نکلے۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ لوگوں کے دل دہل گئے، کچھ کے ایمان جاگ اٹھے، لیکن نمرود کا دل اب بھی سخت تھا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو ملک بدر کر دیا۔ لیکن یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم کی جدوجہد جاری رہی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی توحید کی دعوت دینے میں گزاری۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ بت جو تمہارے ہاتھوں سے بنے ہیں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کی دعوت کا اثر کچھ دلوں پر ہوا، لیکن زیادہ تر لوگ اپنی ضد پر قائم رہے۔ حضرت ابراہیم نے ہمت نہ ہاری۔ وہ ہر جگہ اللہ کی توحید کا پیغام لے کر گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور مکہ کی وادی میں قدم رکھا، جہاں انہوں نے کعبہ کی بنیاد رکھی۔ قرآن پاک میں ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی قربانیوں سے بھری تھی۔ انہوں نے اپنے والد سے دوری برداشت کی، اپنی قوم کی دشمنی سہی اور پھر اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن اللہ نے ان کی فرما برداری کو قبول کیا اور ایک دمبا بھیج کر اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکانے والوں کو کبھی ناکامی نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے۔ یہ خلیل اللہ کی عظیم کہانی ہے، جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کی طاقت ہر ظلم کو شکست دے سکتی ہے۔ جب ہم اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑتے ہیں تو کوئی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتی۔ حضرت ابراہیم کی یہ جدوجہد ہر اس شخص کے لیے ایک سبق ہے جو اللہ کی راہ میں چلنا چاہتا ہے۔ انہوں نے ہر مشکل حالات میں صبر کیا، اللہ پر بھروسہ رکھا اور کبھی ہمت نہیں ہاری۔ آج جب ہم ان کی کہانی سنتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایک عجیب سی روشنی جاگتی ہے۔ یہ روشنی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں چلنے والوں کا ساتھ ہمیشہ اللہ خود دیتا ہے۔ ہمارے لیے حضرت ابراہیم کی زندگی ایک عظیم مثال ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ حق کے لیے کھڑا ہونا آسان نہیں، لیکن اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو تو کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کی توحید کی دعوت دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو شرک اور جہالت کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہمیں اپنے دلوں کو جھنجھوڑنا ہوگا، اپنے اعمال کو دیکھنا ہوگا اور اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ صحرا میں ایک تنہا درخت دکھائی دیتا ہے جو استقامت کی علامت ہے۔ آواز آتی ہے، آئیے ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں، توحید کا پرچم بلند کریں اور اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے منور کریں۔ اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو اور آپ کو قرآن و تلاوت کی روشنی دل تک پہنچی ہو تو پلیز ہمارے چینل اسلامک کہانیاں کو سبسکرائب کریں اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس روشنی سے مستفید ہو سکیں۔ ہم آپ کے قیمتی خیالات کے منتظر ہیں۔ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی حقیقی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔